السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، میرے سامعین حضرات جو مجھے دیکھ رہی ہیں، آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کسی بغیر مقصد کے نہیں ہے، اس میں بڑا اہم مقصد ہے اور بڑی ہی ضرورت ہے اس کی، کیونکہ میں آپ کو آڈیو پیغام میں سمجھا نہیں سکتا، اس لیے میں ویڈیو پیغام کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، قرآن مجید والفرقان الحمید کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ میں قلم لینی ہے اور کاپی لینی ہے۔ آپ جو چیز میں بتاؤں گا آپ نے اس کو لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آؤ، جو آج ہمارا قاعدہ ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جس حرف پہ مد آ جائے اسے کہتے ہیں ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ یعنی یہی ساکن اگر با پہ آ جائے با ساکن، تا پہ آ جائے تا ساکن، جو یہی ہے نا جزم، جس حرف پہ آ جائے اس کو کہتے ہیں ساکن۔ باقی جس حرف پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو اس کو کہتے ہیں حرکات۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ اور جس پہ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، یعنی ان کو کہتے ہیں تنوین۔ دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ تو آؤ ذرا آگے چلتے ہیں۔ ان کا قاعدہ کیا ہے؟ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کیا جائے گا، یعنی اخفاء مع الغنہ، یعنی نام کی آواز سے پڑھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حروف غنہ جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ حروف اخفاء 15 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، وہ آپ لکھ لیں تو بڑی آسانی ہوگی۔ آؤ سنیے: تا، ثا، جیم، دال، غال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 جو ہے نا یہ حروف اخفاء ہیں۔ کیا ہے؟ حروف اخفاء ہیں۔ تو ہمیں یہ 15 حروف جب یاد ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا سمجھنا بڑا آسان ہوگا، ہمیں بڑی اچھی سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ قرآن مجید میں حروف اخفاء بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہاں غنہ ہوتا ہے، ہمیں اخفاء مع الغنہ ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حروف اخفاء کتنی ہیں۔ 15 ہیں۔ اور کون کون سے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے، پھر دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حرف ہیں اور ان کا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ اخفاء مع الغنہ ہوگا، یعنی ناک کی آواز سے پڑھا جائے گا۔
میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. آپ نے سورۃ توبہ کھولنی ہے، یہ سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے تو آپ نے اس سے بڑھ کر دوبارہ ادھر پڑھنا ہے. تو یہاں لفظ ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تو یہاں جو ہے فاضل الفا حمزہ نون زیر نین، یہ نون جو ہے اس پر جزم ہے، یہ نون ساکن ہے. ہم نے دیکھا یہ نون ساکن ہے اور ہم آگے دیکھیں گے کہ اس نون ساکن کے بعد کیا حروف اخفا ہے یا نہیں ہے. جب ہم آگے دیکھیں گے تو آگے تا ہے، کیا ہے؟ تو اگر آپ کو معلوم ہے، آپ کو یاد ہے تو حروف اخفا 15 ہیں، ان میں سے پہلا جو تھا وہ تا تھا، ٹھیک ہے نا؟ فَإِن کے بعد کیا ہے؟ تا ہے. جب ہم تا کو دیکھیں گے تو بس یہی قاعدہ ہے، جب حروف اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا مع الغنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ جیسے آپ دیکھو میں پڑھوں گا یہاں سے بات نکال لیں، یہاں سے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. دو حرکات کے برابر ہم اس کو روک سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. آگے ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ بھی وہی ہے، نون ساکن ہے، آگے تا ہے، وہ حروف اخفا میں سے ہے. تو ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا مع الغنہ ہوگا. میرے بھائیو یہ دو مثالیں ہوں گئی، کیونکہ قرآن میں آپ کو کیسے دکھاؤں. اور تیسری جو ہے نا ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ، یہ آیات شاید وہاں نظر نہیں آئے گی، سامنے ہے قرآن مجید میں ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ. تو یہاں جو ہے یا ین ہے، نون ساکن ہے. تو جب ہم نے نون ساکن کو یہاں پایا تو ہم آگے دیکھیں گے کیا آگے حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہے. تو اگر آپ یاد ہوگا تو قاف، فا، قاف، کیا بھائی وہ بھی حروف اخفا جو ہے. تو یہاں دیکھیں یا بیان قاف پہ او، تو حروف اخفا آیا، اس لیے یہاں بھی اخفا مع الغنہ ہوگا. یعنی ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ يَنْقُصُوكُمْ. تو آگے ذرا چلتے ہیں. ہم نے بتایا کہ اگر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں بھی اخفا مع الغنہ ہوگا، اخفا مع الغنہ ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں آگے ہے عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا أَحَدًا أَحَدًا. ٹھیک ہے نا؟ تمہارا گلا خراب ہے، کیا ہے؟ أَحَدًا، دل دو زبر دن ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ تنوین ہے. ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ تنوین کے آگے حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہے. تو ہم نے دیکھا آگے فا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو حروف اخفا میں سے ایک فا بھی جو ہے نا وہ حروف اخفا کا حرف ہے، یعنی فا، قاف، کاف. تو جب ہم نے حروف اخفا میں سے ایک حرف کو پایا، فا کو پایا، تو ہم سمجھ لیں کہ یہاں غنہ یعنی اخفا مع الغنہ ہے. کیسے پڑھیں گے؟ أَحَدًا أَحَدًا فَأَتِمُّوا. تو انشاءاللہ توجہ کی ضرورت ہے، سمجھنا بڑا آسان ہے. ذرا آگے چلتے ہیں. آگے مثال میں آپ کو دیتا ہوں تنوین کی. ثَمَنًا قَلِيلًا، ٹھیک ہے نا؟ ثَمَنًا ہے تو سامنن نن، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ثَمَنًا قَلِيلًا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے ہم نے یہاں کیا کیا ہے؟ اخفا مع الغنہ کیا ہے. کیوں؟ کہ یہاں نون الف دو زبر نن ہے، یہاں تنوین ہے. ہم نے تنوین کے آگے دیکھنا ہے کہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف تو نہیں ہے. جب ہم نے دیکھا یہاں دو نقطوں والا کاف ہے تو وہ حروف اخفا کا حرف ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اخفا مع الغنہ یہاں کریں گے.
جب ہم آگے دیکھیں قلیلا تو لام الف دو زبر لن ہے، پھر بھی ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ حروف اخفاء میں سے کوئی حرف تو نہیں ہے۔ جب ہم نے دیکھا آگے فا ہے تو ہم یہاں بھی کیا کریں گے؟ اخفاء مع الغنہ کریں گے، یعنی ثمنا قلیلا فصدوا ہے، آگے ہے عن سبیلی، عن سبیلی، عن سبیلی، تو یہاں نون ساکن ہے، آگے حروف اخفاء میں سے سین آیا ہوا ہے تو یہاں بھی اخفاء مع الغنہ ہوگا۔ میرے بھائیو یہ میں آپ کے سامنے دو صفحے کھولے ہوئے ہیں، یعنی یہ حروف اتنا زیادہ استعمال ہوتے ہیں، دو صفحوں میں 25 مرتبہ تقریباً جو غنہ آیا ہے یہ اخفاء مع الغنہ ہے، یعنی حروف اخفاء میں سے آئے۔ تو اس لیے مجھے بھی سمجھنا چاہیے قرآن مجید، آپ دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے، تو امید ہے آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلو میں آپ کو اور ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ قرآن میں ہے ان تخشوہ، کیا ہے؟ ان تخشوہ، تو نون ساکن ہے، ہم نے نون ساکن کو جب پایا تو ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے کیا ہے۔ حروف اخفاء جو 15 ہیں، کیا انہی حرفوں میں سے کوئی حرف ہے؟ جب ہم نے دیکھا کہ کے بعد ہے تا، تخشوہ، تو ہمیں معلوم ہوا کہ حروف اخفاء میں سے تا آ گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں اخفاء مع الغنہ کریں گے، یعنی کیا پڑھیں گے؟ ہم ان نہیں کریں گے، ان کو چھپائیں گے، کیسے؟ تخشوہ، کیا کریں گے؟ تخشوہ، آگے ہے ان کنتم، ان یہ نون ساکن ہے، آگے کاف حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے، پھر آگے کاف نون سکون، وہاں نون ساکن ہے، لیکن تم تا جو ہے وہ حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے، تو ہم یہاں بھی کیا کریں گے؟ اخفاء مع الغنہ کریں گے، یعنی ان کنتم مؤمنین، کیا کریں گے؟ تخشوا ان کنتم مؤمنین۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، جیسے ہر جگہ پہ ہوتا نا عند اللہ، تو کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ عند اللہ، کیونکہ یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، عین نون عین ہے نا، آگے دال جو ہے نا وہ حروف اخفاء میں سے، تو یہاں اخفاء مع الغنہ ہوگا، یعنی کیا کریں گے؟ عند اللہ، عند ربہم، صحیح ہے؟ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگر نہیں آئی تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو سمجھا دیں گے۔ آپ ہمارے چینل پہ جائیں گے، ہمارے چینل کا نام ہے مدرسہ تعلیم القرآن، پتوالی لکھا ہوا ہے اردو میں، جب آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ ملیں گی۔ تو اس لیے آج جمعہ ہے، کا بہت کم ہے، تو اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، سب دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور سمجھیں۔